اشفاق احمد صاحب کی تحریر بابا صاحبہ سے اقتباس زیر غور ہے۔ ہمزاد۔ ہر شخص کے وجود میں اس کے وجود کی ایک نقل بھی ہوتی ہے جو جسمانی وجود کے مقابلے میں ہلکی، روحانی اور لطیف ہوتی ہے۔ اس کو دوسرا جسم بھی کہا جاتا ہے۔ اس کو ہمزاد کا نام بھی دیتے ہیں۔ یہ جسمانی وجود کے مقابلے میں زیادہ آزاد اور سریع الحرکت ہوتی ہے اور جہاں چاہے آسانی کے ساتھ جا سکتی ہے۔ دعویٰ ہے کہ ہمزاد جسم کے اندر سے نکل کر باہر چلا جاتا ہے اور اس کمرے میں، اس گھر میں اور اس شہر میں اور بعض اوقات اس ملک سے باہر نکل کر گھوم پھر کر پھر واپس آ جاتا ہے۔ جب تک ہمزاد باہر گھومتا ہے، جسمانی وجود اپنی چارپائی پر یا اپنی کرسی پر یا اپنے آسن پر موجود رہتا ہے۔ ہمزاد ایک روپہلی دھاگے کے ساتھ جسمانی وجود سے بندھا رہتا ہے اور یہ دھاگا جتنا چاہے اس قدر طویل ہو جاتا ہے۔ یہ دھاگا یا ربن انسانی جسم کے ساتھ بندھا ہوتا ہے۔ یہ ہلکے طور پر منور بھی ہوتا ہے، جبھی اس کو روپہلی دھاگا کہتے ہیں۔ یہ ربن عام طور پر 2 یا 3 انچ چوڑا ہوتا ہے، لیکن جوں جوں ہمزاد دور ہوتا جاتا ہے یہ باریک ہوتا جاتا ہے۔ ہمزاد خیال کسی تیزی کے ساتھ جہاں چاہے پہنچ جاتا ہے، عام طور پر تیرتا ہوا، پھرتا ہوا افقی انداز میں سفر کرتا ہے۔ اس ربن کے ٹوٹنے کا کبھی بھی خطرہ نہیں ہوتا۔ یہ ربن صرف موت کے وقت ٹوٹتا ہے۔ یہ ہمزاد جسمانی وجود کے اندر سے یوں نکلتا ہے جیسے دستانے میں سے ہاتھ نکلتا ہے۔ نکلنے سے پہلے جسم کے اندر ارتعاش پیدا ہوتا ہے، پھر سن سا ہو جاتا ہے، پھر ٹھنڈی ہوا کا احساس ہوتا ہے، پھر سرنگ کے اندر داخل ہونے کی فیلنگ ہوتی ہے۔ جب ہمزاد نکل جاتا ہے تو جسمانی وجود پرسکون اور بے حس ہو جاتا ہے اور اس وقت تک اسی طرح سے رہتا ہے جب تک یہ لطیف وجود واپس آ کر جسمانی وجود میں داخل نہ ہو جائے۔ پتہ نہیں یہ کس مٹیریل کا بنا ہوتا ہے، لیکن یہ ایک برقی وجود ہے کیونکہ جسم سے جدا ہوتے وقت بجلی کا ایک جھٹکا سا محسوس ہوتا ہے۔ بہت سے ہمزاد ٹیلی فون کی تاروں میں داخل ہو کر بھی سفر کرتے ہیں۔ ہمزاد کو رہنما بھی ملتے ہیں۔ ابتدا میں کسی رہنما کے ذریعے ہی ہمزاد جسمانی وجود سے نکلتا ہے۔ آگے چل کر وہ اسے گائیڈ بھی کرتے ہیں اور اس کے ساتھ بھی سفر کرتے ہیں۔ کچھ کا تو پتہ چل جاتا ہے کہ کون سی روحیں ہیں اور کچھ کا پتہ نہیں چلتا۔ لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہر ہمزاد مسافر کے ساتھ یہ رہنما ہو۔ اسی طرح کچھ راہ روکیے بھی ہوتے ہیں جو ہمزاد کو آگے بڑھنے سے روکتے ہیں اور اس کے سفر کو زمینی بنائے رکھنے تک محدود رکھتے ہیں۔ آسٹرل سفر عام طور پر نیند کے اندر ہوتا ہے، لیکن کئی ایک خوشگوار موڈ میں کرسی پر بیٹھے بیٹھے یا لیٹے ہوئے اس ٹرانس میں چلے جاتے ہیں اور سفر شروع کر دیتے ہیں۔ اس سفر پر اچھی صحت والے بھی جاتے ہیں، لیکن عام طور پر جذباتی طور پر گھبرائے ہوئے، بیمار لوگ اور اچانک حادثے میں اترنے والے یہ سفر شروع کرتے ہیں۔ یہ سفر اپنی مرضی سے بھی اختیار کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کی شق بہت مشکل کام ہے۔ کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں۔ کبھی کبھی وہ اپنے دوستوں کے گھر جا کر ان کی گھنٹی بجاتے ہیں، لیکن خود نظر نہیں آتے۔ جب کسی کا آپریشن ہو رہا ہو تو یہ اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ آپریشن کرنے والا چھت کے پاس ہو کر سب کچھ دیکھتا رہتا ہے۔ اس کو وہ روپہلی تار بھی نظر آتی ہے جو اس کے جسمانی وجود اور اس کے اپنے کوکبی وجود کے ساتھ بندھی ہوتی ہے۔ جسم سے نکلتے وقت پہلے تو دھند سی نظر آتی ہے، پھر سب کچھ روشن براق ہو جاتا ہے۔ سلور ڈوری بھی روشن ہوتی ہے اور چمکتی ہے۔ ہمزاد اکثر ایسی آوازیں سنتے ہیں جیسے ریشم کا تھان پھاڑا جا رہا، عام طور پر سر کی جانب سے یعنی گدی سے نکلتا ہے۔ چند گز لیٹے لیٹے یعنی افقی طور پر سفر کرنے کے بعد سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے اور عمودی سفر اختیار کرتا ہے۔ سفر کے دوران ہمزاد کے حواس خمسہ عام زندگی سے بہتر اور تیز ہو جاتے ہیں۔ سردیوں میں برف باری کے دوران نکلا ہوا ہمزاد اگر سفر کرتا ہوا گرم علاقے میں پہنچ جائے تو اس کو گرمی کا پورا احساس ہوتا ہے
اور وہ گرمی سے متعلق سارے پودے، درخت، پرندے، آبادی اور انسان دیکھتا ہے۔ ہمزاد اپنے انسانی وجود کو بہت آسانی سے دیکھ سکتا ہے، بلکہ نکلنے کے بعد اسے مڑ کر ضرور دیکھتا ہے۔ بہت حساس آدمی یا روحانی آدمی ہمزاد کو دیکھ بھی سکتے ہیں اور ان سے باتیں بھی کر لیتے ہیں، لیکن ان کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ وہ ہمزاد ہے۔ ہمزاد کو اپنا چہرہ آئینے میں نظر آ سکتا ہے۔ اس وجود کا وزن بھی ہوتا ہے اور یہ کشش ذہن کو بھی محسوس کرتا ہے۔ ایک آسٹرل لڑکا ایک شام گھومتا پھرتا اپنی دوست کے گھر پہنچ گیا۔ وہ سیڑھیوں پر بیٹھی تھی، یہ بھی سیڑھیوں پر جا بیٹھا۔ اگلے دن لڑکی نے یہی واقعہ لڑکے کو سنایا اور حیرانی ظاہر کی کہ ایسے کس طرح سے ہو سکتا ہے۔ ہمزاد چیزوں کو ہلا جلا نہیں سکتا، لیکن ایک آدھ کیس میں ایسا بھی ہے کہ چیزیں ہلائی گئیں۔ ہمزاد سوچ بھی سکتا ہے اور دوسروں کی سوچ اس تک پہنچ بھی سکتی ہے۔ وہ آزاد ہوتا ہے اور آزادی کے فرارے لیتا ہے۔